الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله المولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان فانقطع عمله إلا بثلاث: علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال: إن أعمال بني آدم وقولهم توزن. بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو پناہیت کے لیے ہی بنایا. اس زندگی کا اصل مقصد کہ بندہ اعمال صالح کرے اور جب بارگاہ الہی سے بلاوا آ جائے تو ایسی حالت میں رب کے سامنے حاضر ہو کہ رب خوش ہو جائے. کون خوش ہو جائے؟ زور سے بولیے. رب خوش ہو جائے. اور رب ایسے ہی خوش نہیں ہوتا. جس کو رب العالمین کہا گیا، مالک یوم الدین کہا گیا، قہار کہا گیا، جبار کہا گیا، خالق کائنات کہا گیا، وہ ایسے ہی خوش نہیں ہوتا. دنیا میں انسان جس کو فنا ہونا ہے وہ ہلکی پھلکی بات پہ ناراض ہوتا ہے، پھر اس کو منانے کے لیے کئی گھنٹوں لگتے ہیں، پھر نہ مانے تو مسلسل دن لگتے ہیں. مثلا آپ کے گھر شادی ہو، آپ کا ماموزاد بھائی پکڑ لو، سگا بھائی نہیں، خالازاد بھائی یا کوئی اور کزین پکڑ لو، سگا ماموں پکڑ لو،
चाचा पकड़ दो, वो आपके निकाह में जरूर आने वाला है, सिर्फ आपके मंगनी के प्रोग्राम में ना आए, तो बंदा नाराज होता ही नहीं और कितना खफा होता है, उसकी कोई हद ही नहीं, इतना खफा हो जाता है, इतनी दुश्मनी मोल लेता है और किसी कार्यक्रम में और प्रोग्राम में ना आए तो इतना नाराज होता है कि उसको मनाने के लिए, उसको बनाने के लिए और उसकी दिल आजारी को खत्म करने के लिए, उसको खुश करने के लिए बड़े बड़े ओहदेदार, सरमायादार और जिनकी चलती है, जिनकी मानी जाती है, उन्हें ले जाया जाता है ताकि वो माने किसी तरीके से। फिर रातें भी गुजरती, दिन भी गुजरता है, लेकिन खालिक़े कायनात जिसने पूरी दुनिया को सिर्फ इसीलिए बनाया कि ये सारी मखलूक मेरी परस्तिश करे, मुझे रब माने, उसको हम कितने भुला बैठे। कभी मना नहीं किया, हमको तौफीक भी नसीब नहीं होती, हमें ख्याल भी नहीं आता कि मेरा रब किस चीज से खुश होगा, मेरा कौन सा ऐसा अमल जिससे मेरा पालनहार मुझसे खुश होगा। हमने सुना सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो लिबास पहना तबूक के मौके पर, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल आके कह रहे हैं कि अर्श पर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को ये लिबास पहना दिया, तमाम फरिश्तों को। ऐसे अमल से अल्लाह खुश होते हैं। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बशारत हुई कि नहीं हुई? हमारा कौन सा ऐसा अमल है जिससे रब खुश हो जाए? कोई अमल हम बताएं, कोई अमल बताएं। मैंने अभी बुखारी शरीफ का आखिरी बाब जिसमें ये कौल नकल किया गया है, इन्ना अमाल बनी आदम व कौलहुम तुज़न, के बनु आदम के तमाम तर आमाल और उनके अक़वाल ये नापे जाएंगे, तोले जाएंगे, वजन किए जाएंगे। तागड़ी हमारे पास सबके पास है, तराजू है कि नहीं? बराबर बैलेंस होना चाहिए, बराबर जरा भी इधर उधर हो गया, इधर उधर अमल तोले जाएंगे। डालते गए अकलों से अल्लाह माफ करे, है रब में वो ताकत है, कोई नहीं पूछेगा उसे क्यों माफ किया। बुखारी शरीफ में एक और मिसाल देके समझाया है, इस उम्मत को अल्लाह ने कम वक्त में कम अमाल देकर ज्यादा अजर देने का वादा किया है और उसकी मिसाल समझाई है बुखारी शरीफ में किताबुर रिकाक में। ये रिकाक रिक्कतुन से है जिसके माने हैं दिल को नर्म करना। ऐसी ऐसी हदीसें लाए हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कि इंसान का दिल पसीज जाता है, नर्म हो ही जाता है। मिसाल से समझाए, तीन कौमों का इख्तियार रहा, एक वो जिनको काम दिया गया सुबह से लेकर सूरज तुलू होने से लेकर ज़वाल तक कि तुम काम करो तुम्हें उसका अजर मिलेगा। लिहाजा जब उनका काम हो गया और मालिक को पसंद नहीं आया तो फिर दूसरे लोगों को बुलाया गया कि ये फलाना काम है करोगे। वो तैयार हो गए और उनको टाइम दिया गया
کہ زوال سے لے کر عصر تک اتنے ٹائم میں آپ یہ کام پورا کرنا، اتنا تمہیں اس کا پھل ملے گا، اجر ملے گا۔ جب ان کا کام پسند نہیں آیا تو اب عصر سے لے کے غروب تک کتنا وقت ہوتا ہے؟ یہ امت محمدیہ ہے۔ پہلی قوم جو ہیں وہ یہود ہیں، اور دوسرے جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، ان کو جو ہے وہ فکس کیا گیا کہ یہ کام تم کر لو، اور پھر باری تعالیٰ نے اس امت کو کام دیا ہے اور اتنی عمر دی ہے، اتنا سا وقت دیا ہے کہ عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک تمہارے پاس ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں اپنے اعمال کو اچھے کر لو اور ڈبل اجر پاؤ، اجرین مرتين، 2 مرتبہ کا ڈبل اجر پاؤ۔ ان حضرات نے جو اوپر سے کام کیا تھا، بخاری شریف میں یہ بھی لفظ ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم سے زیادہ کام لیا گیا اور ہمیں اتنا ہی اجر دیا گیا اور ان کو ڈبل کیوں دیا گیا؟ تو اس میں مثال سے سمجھایا ہے کہ ان کو جتنا وقت دیا تھا اور جتنا ان کا فکس ہوا تھا اماؤنٹ یعنی اجر، وہ دیا گیا، اور امت محمدیہ کو دگنا اجر دیا گیا۔ عزیزوں، ہم عمل سے کوسوں دور بھاگے جا رہے ہیں۔ تہجد تو ہمارے اللہ رحم کرے، بلکہ یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ 2 رکعت پڑھ کے سو جائیں۔ ابھی میں نے دیکھا، میں لگ بھگ یہاں 11:15 کے بعد سے حاضر ہوں، کوئی اشخاص تھے بیچارے لیکن گنے چنے اعمال میں لگے ہیں، تھوڑی سی طبیعت خوش بھی ہوئی انہیں دیکھ کر۔ ان کا خیال کرتے ہیں مجھے یہ بھی آیا کہ ہمارا بیان لمبا نہ ہو، یہ حضرات کتنی دیر سے بیٹھے ہیں، ان کے استنجے کے تقاضے اور تقاضے۔ ہم دنیاوی تمام تر رنگینیوں میں پھنس چکے ہیں۔ یہ منظر، یہ خوشگواری، یہاں کا یہ سینری اور یہ سب دیکھنے میں اور پیسہ کمانے میں اعمال ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہے، ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، ہمیں بس دنیا کی ہے، ہمیں اتنی دیر ہی یہاں رہنا ہے جتنا اللہ نے موقع دیا ہے۔ لقمان حکیم نے اخیر وقت میں اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں کی تھی، فضائل صدقات میں اس کا ذکر کیا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ 10 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ کی تھی کہ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں جتنے دن تمہیں رہنا ہے اتنی ہی اس کی فکر کرنا، آخرت کی فکر میں لگنا، کیونکہ وہاں ہمیشہ تمہیں رہنا ہے۔ ابھی میرے ساتھ چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ غریق رحمت فرمائے، تمام عمل کو قبول فرمائے، ہمیں آپ کو بھی جانا ہے۔ کل تک دعا بھی کر رہے تھے، اللہ کے دین میں بھی لگے ہوئے تھے۔ عزیزو، ہمیں بھی مانگنا ہے، ہم مانگ رہے ہیں لیکن ایسے مانگتے نہیں ہیں کہ رب خوش ہو جائے۔ دعاؤں کا ہمارا اہتمام نہیں ہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، کل من علیہا فان، سورہ رحمان پڑھتے ہیں نا، بڑے شوق رکھتا ہے۔ ابھی میں کچھ دنوں پہلے ایک نکاح میں تھا، ایک صاحب نے کہا سورہ رحمان پڑھو، میں نے کہا پڑھتا ہوں۔ سورہ رحمان سننے کا ایک لطف الگ ہے۔ یہ قاری قرآن جب بڑی ترتیل انداز میں اور پیاری سریلی انداز میں، اس کو نرالے انداز میں جب پڑھتے ہیں تو سننے کا من کرتا ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا، سننا چاہو گے؟ بتاؤ، ایک وقت وہ آئے گا، اسی سورہ رحمان کو اللہ سبحانہ و تعالی پڑھیں گے۔ کون پڑھیں گے؟ اللہ پڑھیں گے۔ کون پڑھیں گے؟ اللہ پڑھیں گے۔ داؤد علیہ السلام کی اتنی پیاری آواز تھی جو ہر مسلمان کو جنت میں ملے گی، پرندے ٹھہر جاتے تھے، اور یہ قرآن پڑھتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں، کیا آواز ہے، کیا آواز ہے، ماشاءاللہ۔ پھر آواز بنانے والے کی آواز کیسی ہوگی؟ ہم تو اتنا ہی سنتے، ہمارا رب پکارتا ہے، کبھی سنا پکار کو؟ اللہ ماشاءاللہ۔ فضائل حج میں ایک قصہ نقل کیا ہے،
70 مرتبہ وہ بزرگ نے حج کیا، 70 مرتبہ لا لبیک کا لفظ آیا، لا لبیک، تمہاری لبیک کو بول. ایک نوجوان نے سنا، اچھا جان آپ کو تو نو انٹری ہے، تم نے سنا؟ بولے بیٹا 70 سال سے یہی سن رہا ہوں. ہماری آج کی نماز قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ دیکھو آج جمعہ کا ماحول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمیں بلا رہے ہیں. لاک ڈاؤن کے زمانے سے ایک اور رواج چلا، میرے کان میں خبر آئی کہ اب لوگ جمعہ کی بھی پرواہ نہیں کرتے، سفر کرتے ہیں. بولے لاک ڈاؤن میں نہیں پڑی تو کیا ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک. بھائی وہ مجبوری تھی، وہ حد درجے کی ضرورت تھی. آج کوئی ضرورت ہے؟ فقہاء نے سفر سے جمعہ کے دن منع کیا ہے جمعہ سے پہلے، اور اللہ بھی اس کو حکم دیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ہم کو یہ سمجھا رہی ہے. آج بنداس ہم جمعہ کے دن صبح سفر کر لیتے ہیں، شریعت کے قانون کے خلاف ہے. اس سے پرہیز کیا جائے. ہم پوری طرح سے ابھی شریعت میں اترے نہیں ہیں. اللہ کہہ رہے پورے آ جاؤ. میری نصرت چاہتے ہو، میری مدد چاہتے ہو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو، پورے اسلام میں آ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو پوری طرح اسلام میں آؤ، پوری طرح. تمہارا رہنا اسلام کے مزاج کے مطابق، تمہارا پہننا اسلام کے مزاج کے مطابق، تمہاری شکل صورت اسلام کے مزاج کے مطابق، تمہارا کھانا پینا اسلام کے مزاج کے مطابق. میں عرض کر رہا تھا یہ سورہ رحمان، اللہ پڑھیں گے. کون پڑھیں گے؟ اتنی سریلے اور پیارے انداز میں اللہ اس کی تلاوت کریں گے، سوچ بھی نہیں سکتے ہم. لیکن نصیب کس کو ہوگی؟ جہنمی ہوگا، جن کے اعمال خراب ہو گئے ان کو، جن کو دوزخ کا رخ دیکھنا پڑے گا ان کو نہیں نا. جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. یہاں جنتی تمام تر نعمتوں سے سرفراز ہوں گے. پھر پردہ اٹھایا جائے گا، پردہ اٹھایا جائے گا. اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے. کیسے دیکھیں گے؟ سرکار نے اس کی مثال دے کے سمجھائی ہے روایتوں میں، حدیث مبارکہ میں، کہ اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھیں گے جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو. ہر آدمی جہاں چاہے وہاں سے رہ کر 14ویں کا چاند اپنی جگہ سے دیکھ سکتا ہے. پہلی رات کا چاند دکھے گا ایسے؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ مانا بندہ کو میرے کو دکھا نہیں دکھتا پہلی رات کا چاند سب کو، لیکن 14ویں رات کا چاند ہر کسی کو نظر آتا ہے. جنتی اپنے بالا خانوں میں ہوں گے اور اللہ کا دیدار ایسے کریں گے، ایسے. اور ہر جمعے کو اللہ کا دیدار ہوگا، ہر جمعے کو اللہ کا دیدار ہوگا. جس رب کی عبادت ہم کر رہے ہیں، جس کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں، جس کے لیے تسبیحات پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، بڑی ہے پاک ذات اللہ کی، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ اکبر. جو سب سے بڑا ہے وہ میرا رب ہے. اس رب کو دیکھنے کے لیے ایسے اعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ رب خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اس دنیا میں چکر میں نہ پڑو، کل من علیہا فان، یہ سب فنا ہو جائے گا. تاج محل بھی ٹوٹ پڑا رہ جائے گا، لال قلعہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور تمام تر دنیا کی رنگینیاں ختم ہو جائے گی، برج خلیفہ بھی ختم ہو جائے گا. ابھی سعودی حکومت نیو ہوم بنا رہا ہے، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. صرف بچے گی ایک ہی ذات، وہ ہے اللہ کی ذات. اللہ اسی کا اعلان کر رہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو ہلاکت ہے سوائے رب تعالیٰ کی ذات کے. یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. جب آخرت کا وقت ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے.
मलक उल मौत से अल्लाह पूछेंगे कौन बचा, कौन बचा। 4 बड़े फरिश्ते होने भी खत्म, जिब्राइल भी खत्म हो जाए, 600 फरिश्तों वाला 6000 परों वाला फरिश्ता वो भी खत्म हो जाएगा। पैगाम खुदा बंदी देने वाला फरिश्ता खत्म हो जाएगा। फिर अल्लाह कहेंगे अब कौन बचा, अल्लाह तेरी जात और मैं, तुम और मैं। अब अल्लाह कहेंगे तो अपनी मौत मर जा, तो अपनी मौत मर जा। ये अपनी मौत मर जा। जिस मलकुल मौत को दूसरों की रूह कब्ज करने पर कभी रहम ना आया। हाँ, एक बार आया। मैं वाकया बता के बात खत्म करता हूँ, अभी मेरा वक्त खत्म हो रहा है, प्लीज आप इंतजार करें। मुख्तसर वाकया। अल्लाह ने पूछा मलकुल मौत, इल्मी लताइफ की किताब में वो किस्सा लिखा है, आप पढ़े, उर्दू हिंदी में भी वो किताब दस्तयाब है। किताबों को पढ़ने का शौक खत्म, अभी तो अखबार भी खत्म, अब हमारे पास है यूट्यूब। बस उस पर जो बोला वो सच, गूगल ने जो बोला वो सच, बाकी सब फेक। जो फेक है उसको हमने सच जाना, और जो सच है उसको हमने सुबह उठते ही पहले डाटा शुरू। मेरे दोस्तों ने क्या पैगाम भेजा है, दोस्तों ने यही भेजा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, किसी ने भेजा गुड मॉर्निंग, किसी ने भेजा है सुप्रभात, क्या क्या भेजते हैं। मुझे भी हजारों मैसेज आते हैं। मैं सोचता हूँ कल परसों भी सोचा इनको गुलाम करूँ क्या, फिर सोचता हूँ मेरा पैगाम उन तक नहीं पहुंचेगा। भाई रोज सुबह क्यों, सामने आओ, कभी मिलो तो सलाम करो। सलाम के लिए कहा है जब सामने आओ तो सलाम करो, घर में दाखिल हो तो सलाम करो, व्हाट्सएप पे सलाम नहीं है। कभी कभार की बात अलग है, इमरजेंसी किसी की याद आई अस्सलाम वालेकुम खैरियत, बात अलग है। तमाशा बना गया, तमाशा बन गया है। जो आया वो शेर हो गया, और शेर भी अब ठंडा हो गया। बहरहाल बुरा न माने मेरी बात को, यकीन जाने ये यूट्यूब पे है ना, आप अच्छी बातों को ले, उलमा के बयान सुने, बाकी सब छोड़ दो। पता है ये यूट्यूब की जिंदगी में अब अच्छा भी देखने जाते तो बीच में खराब आ ही जाता, आता है कि नहीं आता। फिर जरा देखो तो क्या आता है, फिर उसमें कभी बाद मतलब फंस भी जाते हैं ना, कितने रुपये चले गए और ये फेक हो गया, फिर ये क्राइम हो गया, नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मलकुल मौत से अल्लाह ने पूछा तुझे किसी पर रहम आया क्या, इतने लोगों की रूह कब्ज, बोले नहीं, एक पे आया, एक पे आया। और किस पे आया, अल्लाह तो सब जानते हो, तो अल्लाहुल गुयूब, एक पे रहम आया, किस पे आया, बोले वो कश्ती भंवर में फंस गए, उसके माँ बाप भी फना हुए, छोटा सा नन्ना सा बच्चा, उस पर रहम आया। और फिर अल्लाह तूने उसको किनारे लगा दिया, और फिर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, उसकी मैंने परवरिश की, चिड़िया के जरिए से मैंने उसको दाना पानी पहुंचाया, और शद्दाद उसका नाम रह गया, उसने मेरे मुकाबले में जन्नत बनाई। तुझे मालूम है किस पे तुझे रहम आया, ऐसे मरदूद पे तुझे रहम आया, ऐसे मरदूद पे तुझे रहम आया जिसने मेरे मुकाबले में जन्नत बनाई। तो जन्नत में कदम रखा, यहाँ मलकुल मौत आए, चल अंदर नहीं तू बाहर चल, रब का ऑर्डर आ चुका है। अजीजों पता नहीं हम बड़े बड़े महलात में रहने की सोच रहे हैं, जन्नत के महल बनाओ, एक सुबहान अल्लाह कहो, वहां जन्नत में पौधा लग जाता है। रब को राजी करो, रात में जल्दी सो जाया करो, कभी नींद ना आए तो मुसल्ले पे आया करो, करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन आज़म करता है भाई, पक्का करेंगे। देखो अल्लाह के घर में हो, आज से अल्लाह को मनाओ, आज से अल्लाह को मनाओ। ये अमाल है ना, तोले जाने वाले हैं, अगर बैलेंसिंग जरा भी इधर उधर हो गया ना, तो यहाँ जाने के बजाय यहाँ जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बात मुख्तसर, ये आपकी मस्जिद है माशाअल्लाह, इसका तामीराती काम आइंदा शुरू होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इस काम में लगाए। बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नत, बशारत है जहाँ के घर खत्म होने वाले वहाँ का घर मिलने वाला है। ये मिट्टी के घर उसके मुकाबले में सोने चांदी के घर मिलने वाले हैं। उसी के साथ एक ऐलान मेरी तरफ से, मेरा मदरसा अपना पावस में चलता है, घर में 70 बच्चियां अभी फिलहाल तालीम हासिल कर रही। लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आलिमा हाफिजा बनने के साथ
وہ گریجویشن کر لیتی ہے بچیاں، 15ویں تک پڑھ لیتی ہے، کچھ بچیاں 12ویں تک پڑھتی ہے جس میں آرٹس کامرس سائنس تک پڑھائی ہوتی ہے۔ 8ویں جماعت سے ہم ایڈمیشن لیتے ہیں، ابھی انشاءاللہ مئی مہینے میں ہمارا ایڈمیشن ہونے والے ہیں، تو آپ ایڈمیشن بھی لیں۔ اور ابھی ہم نے اس کے لیے آئندہ چل کے ہمارے پاس جگہ کم پڑے گی، 7.5 گنٹا جگہ لیے ہیں، 20 لاکھ روپے اس کے ہم کو اس مہینے کے آخر میں جانا ہے۔ ابھی کوئی خاص رقم ہمارے پاس جمع نہیں ہے، آپ اس میں بھی جو ہے بھرپور حصہ لیں۔ اس کے لیے خصوصی لوگوں کی ملاقات کے لیے کبھی آؤں گے انشاءاللہ، ابھی موقع نہیں ہے، ہمارے سفیر صاحب حشمت بھائی وہاں بیٹھے رہیں گے، آپ سے جو ہو سکے وہ تعاون کیجیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے تمام کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔